الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے اولیاء کو، ان کے والیوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، چاہے تو شروع سے شادی ہی نہیں ہوئی لیکن اب شادی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا ایک شادی تو ہو گئی تھی لیکن مثلا طلاق ہو گئی جس کی وجہ سے ابھی وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، تو جو بھی بے نکاح لوگ ہیں، جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کرانے کا اولیاء کو اللہ پاک نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اس عام متن چونکہ لڑکے لڑکیاں جب بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے سامنے، اپنے والی کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے سے شرماتا ہے کہ میری شادی کرا دو، اور خاص کر کے لڑکیوں میں شرم زیادہ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے اولیاء کو، ان کے والیوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ذمہ داروں کو خطاب کر کے قرآن نے کہا کہ ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ بلکہ قرآن نے تو آگے یہاں تک کہا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اگلے زمانے کے اندر غلام باندیوں کا رواج تھا۔ اب غلام باندیاں جو ہوتی ہے وہ آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے، اور آقا ان سے کام کاج لیتے ہیں، اور باندی اگر جو ہے وہ کتابیہ ہو، کسی آسمانی دین کو مانتی ہو یا مسلمان ہو تو اس سے صحبت کرنا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن اسی طریقے سے غلام ہے وہ آقا کی خدمت میں ہوتا ہے۔ اب ایسے غلام باندیاں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، قرآن نے کہا کہ اپنی مصلحت کو مد نظر رکھ کر ایسا نہ کرو کہ تم ان کا نکاح نہ کراؤ، کیونکہ نکاح لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغہ ہو گئی، نکاح کی عمر کو پہنچ چکی، تو اب ان کے نکاح نہ کرانے کے اندر بڑے فساد کا اور تباہی کا خطرہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے فساد ایسا آتا ہے کہ جو آدمی کے دین دنیا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر قرآن نے خاص طور پہ اولیاء پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور ان میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو کہ ہونے والی بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہو، عورت جو ہے ایسی ہے شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہے، تو پھر ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نکاح خالص جو ہے دنیاوی معاملہ ہے کہ انسان کو چونکہ اپنی ایک جنسی خواہش پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور بس اسی نکاح کا مقصد یہی کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے. یہ بات تو یقینی ہے کہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے، لڑکی یا لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو ایک جنسی خواہش ابھرتی ہے. اب اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے، لیکن نکاح کے مقاصد میں سے صرف یہ جنسی خواہش کو پورا کرنا نہیں، بلکہ نکاح کو دیکھنے جائے تو صالح معاشرے کی بنیاد ہی نکاح کے اوپر ہے کہ نکاح کے نتیجے کے اندر ایک صالح اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اچھا سماج وجود میں آتا ہے. اگر خدا نخواستہ بغیر نکاح کے جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر اور بہت سے بے دین لوگ ناجائز تعلقات رکھ کر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے بچے پیدا ہو گئے، ناجائز اولاد کہ جن کا کوئی باپ نہیں، جن کا نسب صرف ماں کے ساتھ چلتا ہے، اور ان بے باپ کی اولادوں نے دنیا کے اندر بڑا فساد مچایا. اس لیے کہ جب بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہوگی، اب ان کی تربیت کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا تو کوئی ہوگا نہیں، ان کا پرسان حال تو کوئی ہوگا نہیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ نسل جب آگے بڑھے گی اور یہ نسل جب بڑی ہوگی، جب ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جنگل کے کانٹے دار درختوں کی طرح معاشرے کے اندر پنپتے ہیں اور پورے معاشرے کے اندر خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اسلام نے اس جنسی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے ایک نکاح تو رکھا ہی ہے اس مقصد کے لیے، لیکن ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے، اور اللہ کی اس کائنات کو اللہ کو قیامت تک چلانا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں گے، نسل بڑھے گی، یکے بعد دیگر اللہ کی مخلوق پیدا ہوگی، انسان پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ نکاح کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صالح ذریت، صالح اولاد پیدا ہو، اور اولاد یہی مستقبل کا سماج ہے، یہی مستقبل کا معاشرہ ہے. تو نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ایک صالح معاشرہ کا حصہ بنے گی. لہذا قرآن نے کہا کہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. اب ظاہر ہے کہ جب ایک لڑکا لڑکی ایک عمر کو پہنچے اور اگر ان کا نکاح نہیں کرایا گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر جنسی خواہش آدمی کی جو ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی جب جائز شکل اس کو ملے گی نہیں تو اس کا نفس اور شیطان اس کو ناجائز راستے کی طرف لے جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں دیر نہ کیا کرو. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دیا کرو. اب جب لڑکی بلوغ کو پہنچی، جوان ہو گئی، تو جوان سے پہلے جب اس کا بچپنا تھا اس وقت والدین کی ذمہ داری تھی کہ اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو دین اخلاق کی تعلیم دے، اور جب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اچھی جگہ دیکھ کر اس کا نکاح کرا دے تاکہ کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو. اور خدا نہ خواستہ یہ لڑکے لڑکیاں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے، اگر اس عمر کر پہنچنے کے باوجود ان کا نکاح نہیں کرا دیا تو خدا نخواستہ وہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیں جس کے نتیجے کے اندر وہ خود بھی گنہگار ہوں گے، والدین کی شرمندگی کا ذریعہ بنیں گے، اور پورے سماج کو جو ہے وہ نگاہیں جھکا دینی پڑے گی. اس رسوائی سے بچانے کے لیے قرآن نے حکم دیا کہ جب
لڑکے اور لڑکیاں نکاح کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اب بہت سی مرتبہ لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اب لڑکی کا رشتہ آیا۔ اب دیکھا جاتا ہے اس مادی دور کے اندر اب خاص کر کے کہ ہم نے بہت سی ضرورتیں کھڑی کر کے ہمارے معاشرے کو اتنے اونچے مقام پر ہم نے دنیاوی اعتبار سے پہنچا دیا ہے کہ ایک غریب کیا بلکہ متوسط درمیانی آدمی کو بھی گزارا کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر لڑکی جوان ہو گئی، پیغام آیا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکا کیا ڈگری لیے ہوئے ہے، لڑکے کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کے گھر والوں کی مالی حالات کیا ہے، سب سے پہلے اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری لڑکی کی خواہشات کو پورا کر سکے گا یا نہیں، ہماری لڑکی کی آرزوؤں کو پورا کر سکے گا یا نہیں، اور ایک سے بہتر ایک کی تلاش کے اندر جو ہیں وہ لگتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر، اس سے مالدار گھرانے کا رشتہ کوئی آئے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت سی مرتبہ لڑکیوں کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کسی غلطی کوئی کر بیٹھتی ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ اس لڑکی کی رسوائی، والدین کے رسوائی، خاندان کی، معاشرے کی اور سماج کی رسوائی کا وہ یہ سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے کہ جس کے دینداری کے متعلق اور اس کے اخلاق کے متعلق تمہیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ آدمی دیندار ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَزَوِّجُوهُ، تو اس صورت کے اندر وہ دیندار آدمی کا اور اچھے اخلاق والے لڑکا رشتے کا جو رشتہ آیا ہے اس کا نکاح کرا دیا کرو۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ وہ فتنہ فساد یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش کے اندر بہت سی مرتبہ لڑکیاں بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے، نکاح ہو پاتا نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا خرابی پھیلنا ہے وہ ہم سے کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی، اور قرآن نے بھی فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہارے غلام بادیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھے۔ جب لڑکا نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کے وہ لڑکا اس پوزیشن کا ہے کہ بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اس کو بھوکا نہیں رکھے گا، اس کو ٹھکانے کے لیے گھر دے سکتا ہے، کمرہ دے سکتا ہے، رہنے کے لیے گھر کا انتظام ہے اس کے پاس، اب وہ حقوق کی ادائیگی کے اوپر قادر ہے، ایسا لڑکا ہے، تو اب اس کی پراپرٹی ہے کہ نہیں، اب اس کے بینک بیلنس کیا ہے، اس کے جو ہے وہ کیا ہے، پونجی کیا ہے، اس کی طرف اگر نظر نہ کی اور دین اور اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بڑا فساد اور خرابی برپا ہوگی۔ لہذا بس اتنا کافی ہے کہ لڑکے میں حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت ہو، کمانے کی صلاحیت ہو، کہ بھئی اعتماد ہو کہ یہ لڑکا کما کر کھلا سکتا ہے، ہمیں اس سے انداز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکا ایسا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ ہماری بچی کو بھوکا نہیں مارے گا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح کرا دیا کرو۔ اور پھر دوسری حدیث میں بھی دینداری کو سب سے اوپر ترجیح دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے ان میں ان عورتوں کی طرف دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔
بعض مرتبہ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف آدمی کو میلان ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس وجہ سے کہ وہ اونچے خاندان کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور آدمی چاہتا ہے مجھے اونچے خاندان کی ملے، اور بعض مرتبہ عورت کی طرف میلان ہوتا ہے، اس سے نکاح کرنے میں دلچسپی اور انٹرسٹ ہوتا ہے، کس بنا پر کہ وہ دیندار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والی سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اعتبار سے گارنٹی دی کہ مال والی، حسب والی اور جمال والی، خوبصورتی والی ان عورتوں سے نکاح کرو، اس کے مقابلے میں اگر دیندار لڑکی مل رہی ہے، دیندار عورت سے نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، کامیابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا وعدہ کیا ہے، اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ لہذا جب لڑکے اور لڑکیاں نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور اچھی جگہ سے رشتہ آئے، اور اچھی جگہ کا مطلب جیسے میں نے حدیث کی روشنی میں کہا کہ جس کے دین اور اخلاق سے پر آپ کو اعتماد ہو تو پھر ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ بعض مرتبہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کمانے کی صلاحیت تو ہے لیکن کمائے گا یا نہیں کما سکے گا یا نہیں، کھلائے گا یا نہیں کما کر ہماری بیٹی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ کمانے کی صلاحیت ہے لڑکے کے اندر، لیکن اس ڈر سے کہ پتہ نہیں بعد میں یہ کما کر ہماری بیٹی کو کھلائے گا یا نہیں، قرآن وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں، یہ نکاح کرنے والے چاہے اگر فقیر ہو، محتاج ہو، ان کے پاس ابھی کوئی بیلنس نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کرے دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے فقر کے خوف سے اپنے لڑکیوں کا نکاح نہ کراؤ، ایسا نہ کرو، قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، کہ اللہ ان 3 لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ ایک تو جو آدمی سبیل اللہ میں نکلا، اور دوسرا مکاتب۔ اگلے زمانے میں جو غلامی کا رواج تھا، اس غلامی کے رواج کے اندر غلام بیچے خریدے جاتے تھے، تو اگر آقا نے کہہ دیا کہ بھئی تم مجھے اپنی قیمت کما کر دے دو تو تم آزاد، تو اگر مکاتب جو ہے غلام کا ارادہ ہے، کماتا ہے کہ میں اپنے آقا کو جو ہے وہ کما کر میری قیمت ادا کر دوں گا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں گا اور کوئی غرض نہیں، ایسے آدمی کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کرتا ہے اس غرض سے تاکہ عفت و پاک دامنی حاصل رہے اور خدا نخواستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آدمی کی مدد کا ذمہ لیا ہے۔ اگر حکومت کوئی ذمہ داری لے لے، حکومت تو ایک طرف جو ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہے تنظیمیں جو رفاہی کام کرتی ہے، وہ اگر کوئی ذمہ داری لے لے کہ اتنے پرسنٹیج لائے تو پوری ڈگری دلانے کی ہماری ذمہ داری، سارا خرچہ ہمارے ذمے، آدمی مطمئن ہو جائے گا، اس کے لیے کیا پاپڑ نہیں بیلے گا۔ اور اگر حکومت کی طرف سے وعدہ ہو جائے کہ بھئی جو آدمی جو ہے اس قسم کی صلاحیت رکھے گا، اس قسم کی کوشش کرے گا، حکومت کی ذمہ داری اس کو پالنے پوسنے کی، یا احکم الحاکمین جس کے قبضے میں ساری حکومتیں ہیں وہ وعدہ کر رہے ہیں اور ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جو آدمی اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نے ان کی مدد کی ذمہ داری خود لی ہے۔ لہذا یہ ایک ہمارے اندر بھی یہ دھیرے دھیرے ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ اچھے رشتے آتے ہیں کہ بھئی دیندار ہیں، اخلاق اچھے ہیں، لیکن مالدار گھرانہ ہے نہیں،
چونکہ ہم نے اپنے جینے کا جو ہمارا جو ایک طریقہ ہے اس کو بہت اونچا کر دیا ہے. ہمارا رہن سہن جو ہے وہ بہت ہم نے اونچا کر دیا ہے کہ اس میں فضول خرچی اتنی ہو رہی ہے کہ ضروریات سے زیادہ خواہشات میں ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ایک ہمارا عام متن پہلے ابھی کچھ سالوں پہلے یہ تھا کہ ایک اچھا جوڑا وہ ایک عورت کئی پرسنگ کے اندر چلا لیتی تھی. ایک عورت کئی پرسنگ میں نہیں بلکہ وہی ایک جوڑا کئی عورتیں چلا لیتی تھی. بھائی چچا کی لڑکی کے یہاں پرسنگ آیا کہ بھائی فلانے کے یہاں اچھا جوڑا ہے چلو یہ چلاؤ. لیکن آج ہماری فضول خرچی کا یہ عالم ہے کہ ہر شادی کے لیے ہر پرسنگ کے لیے ہمارے گھر کی مستورات کو ہر دن ہر ایک پرسنگ کے لیے نیا جوڑا چاہیے. میرے گھر نکاح ہوا ایک جوڑا پہنا, چچا کے گھر نکاح ہے تو وہ چلے گا نہیں, فلانے کے ولیمے میں جانا ہے وہ چلے گا نہیں, دوسرا جوڑا. اور پھر اس دوسرے جوڑے کے ساتھ دوسرے لوازمات. ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا اونچا کر دیا کہ غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا, اور جس کے نتیجے میں پھر سود ہے اور اسی طریقے سے چوری دھوکہ دہی یہ ساری خرابیاں اس کے نتیجے کے اندر وجود میں آتی ہیں. لہذا اگر ایسا لڑکا یا ایسا لڑکا کہ جو قابلیت ہو اس میں حقوق کے ادا کرنے کی کمانے کی قابلیت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح اس سے کر دیا کرو. مولوی آدمی ہے, حافظ صاحب ہے, 5,000 10,000 کمائیں گے, کیا کریں گے؟ اب 2 ڈگری والے کو بھائی اب اس کے نتیجے کے اندر لڑکی بڑی ہو جاتی ہے, ڈگری والا اچھا دیندار ملتا ہے بہت اچھا, یہ کوئی ناجائز اور حرام ہے نہیں, لیکن محض اسی بات کو دیکھ کر اس کے نتیجے کے اندر ایسے نیک اور صالح رشتے اگر ہم گنوا دیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں بڑا فساد اور فتنہ برپا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی آنکھیں کھولے اور ہم سب کو دینداری کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.